انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کا دوست بناتا ہے۔ مسیح یسوع کے عظیم پرفضل جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداوند کی سلامتی ہو۔ پروگرام خداوند کی آواز میں آج صبح میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر رستم یونس صاحب۔ ان کا تعلق ہے بیتنیہ چرچ سے، جو کہ واقع ہے بیدیاں روڈ پر۔ ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کی زندہ آواز کو ان کے وسیلہ سے سنیں۔ مسیح یسوع میں میرے پیارے عزیز بھائیوں بہنوں اور نیشنل نیوز کے تمام ویورز کے لیے آج صبح میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ آپ خداوند کی آواز کو سنتے ہیں، اور جب آپ حقیقت میں خداوند کی آواز کو سنتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں کام کرتی ہے۔ خداوند کا پاک کلام میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں خداوند کی آواز آپ کے سامنے رکھوں تو ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، میں اکثر اسے اپنی زندگی میں دہراتا رہتا ہوں، صرف اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، کہ بولیا من دا دیوا بال لوکی دیویں بھالے۔ جب تک کہ ہم اپنے اندر سے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، اتنی دیر تک دوسرے تبدیل نہیں ہو سکتے، اور جب ہم خود کو تبدیل کریں گے تب ہی ہم خداوند کی آواز کو اور اس کی اس بڑی مٹھاس کو آج سن سکیں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک بڑی خوبصورت آیت رکھنا چاہ رہا ہوں، اور یہ آیت میں اپنی زندگی میں بارہا دہراتا ہوں کہ کیا خداوند خدا میں تیرے حضور میں اس لائق بھی ہوں یا نہیں ہوں۔ میں نے اپنے پیغام کا عنوان بھی اسی لیے ایسا چنا کہ مسبی لبادے میں خودی کی تسکین۔ اس سے مراد کہ میں اس لبادے میں نہ اڑا رہوں، کہ ہم اس مذہبی لبادے میں نہ رہیں کہ اپنی اس خودی سے بھرے رہیں، اور جو حقیقت جو دوسروں تک پہنچانی ہے وہ کبھی بھی نہ پہنچے۔ افسیوں کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 30 آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ یہ خداوند کے اس بڑے الفاظوں میں سے ایک ایسے الفاظ ہیں جو ہماری زندگیوں میں گہرے طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ اگر ہماری زندگیوں میں اثر انداز نہیں ہوتے کہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، اس کے 2 بڑے حصے میں نے بنائے کہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، اور دوسرا جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ عموس اپنی کتاب میں اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ نہ میں نبی کا بیٹا اور نہ ہی میں نبی ہوں، لیکن یہ خداوند کا فضل ہوا کہ اس نے مجھے چن لیا۔ خروج کی کتاب میں جب خداوند خدا اپنے لوگوں کو بلاتا ہے تو بائی نیم بلاتا ہے۔ اس نے بزلیل کو بلا لیا کہ نام لے کر اس نے کہا کہ میں نے اس بنی ہور میں سے بزلیل کو بلا لیا تاکہ وہ میرے نام سے یہودا میں کیا کرے، خداوند کے پیغام کو پہنچائے، میری آواز کو پہنچائے۔ اور یرمیہ جب ان الفاظوں کو ہم جب سنتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوتا ہے تو وہ میری ہڈیاں تک بھی جلاتا ہے، جب تک کہ خداوند کا کلام ہمیں اندر سے تیار نہیں کرتا، اور ہم اتنی دیر تک خدا کے پاک کلام کو کیا نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ پولس رسول افسس کی کلیسیا کو یہ خط لکھ رہے ہیں، اور یہ غالباً 61 سے 62 عیسوی کے درمیان لکھا گیا خط ہے۔ اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں جو کہ 90 سے 80 کے درمیان میں لکھی گئی جو کتاب ہے، جو نبوت کی کتاب ہم جسے کہتے ہیں، اس میں پہلے باب میں اس کی 11ویں آیت میں افسس کی کلیسیا کو جب لکھا جاتا ہے کہ تو لکھ، تو اس سے کہا گیا کہ تو نے مجھ سے پہلی سی محبت
چھوڑ دی ہے۔ آج جب ہم کلیسیا کی بات کرتے ہیں تو کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ کلیسیائی طور پر ہے، خدا کا پاک روح رنجیدہ کرتا ہے، یا کسی چرچ بلڈنگ کے لیے ہے، یا چند ایک جو کلیسیا میں عام لوگ آ کر بیٹھتے ہیں جو ابھی خدا کے پاک کلام سے پراپر طور پر واقف نہیں ہیں۔ تو یونانی میں لفظ استعمال ہوتا ہے کلزے، تو اس سے مراد ہے کلیسیا، یعنی کہ ایماندار لوگوں کی جماعت۔ تو خدا کا پاک روح ایماندار لوگوں سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں رنجیدہ ہوتا ہوں، ان لوگوں سے میں آج رنجیدہ ہوں جو میری آواز کو سن کر انسنا کر دیتے ہیں اور جن پر میں نے مخلصی کی مہر لگا دی ہے۔ وہ مہر ان کے درمیان میں کیا نہیں کر رہی؟ کام نہیں کر رہی۔ آج بہت سارے ایسے مسیحی ایماندار ہیں، ایسے مسیحی لوگ ہیں جو خدا کے مقدس میں بیٹھ کر بھی کیا کرتے ہیں؟ آج بھی خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کرتے ہیں، خدا کے پاک روح کے خلاف کام کرتے ہیں، اینٹی کرائسٹ بن کر وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ جو حقیقت میں خدا کی گہری پہچان اور اس کی محبت سے ہمیں کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں۔ وہ اپنے مذہبی لبادے میں اوڑی ہوئی ان تمام چیزوں کو رکھتے ہیں۔ اسی طرح یسوع مسیح نے بھی اپنی خدمت کے آغاز میں فریسیوں اور صدوقیوں سے کہا کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو۔ وہ عام لوگوں سے تو بات نہیں کر رہا تھا، اور وہ سادہ لوگوں سے تو وہ ان کی زبان میں بات کرتا ہے۔ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، وہ ان سے بیج بونے والے کی طرح بات کرتا ہے کہ بیج بونے والا جب نکلتا ہے اور وہ جو بیج بوتا ہے اور وہ کس طرح سے بکھیرتا ہے، اور وہ بیج جب اچھا اگتا ہے اور اس کے لیے بہت خوشی اور مسرت کی بات ہوتی ہے۔ لیکن آج میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو مذہبی لبادہ اوڑے ہوئے ساڈے گرجے نو اے چاہیے، ساڈے گرجے نو اے چاہیے، منو اے چاہیے، میرا مکان ڈگ گیا، میرا فلاں ہو گیا۔ تم سونف اور دوسری چیزوں پر تو دیا یقین لیتے ہو، لیکن کبھی اپنے آپ سے بھی، کبھی کسی پادری نے بھی کہا کہ میں آج یہ دیا یقین دینے جا رہا ہوں فلاں کو، آج میں فلاں کام کرنے چاہ رہا ہوں، آج میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں جو خدا کو پسند ہے، جو خدا کی نظر میں بھلا ہے، جو خدا ہمیں آج سکھانا چاہتا ہے آج صبح، کہ ہم آج اس لبادے سے نکل کر، اس جو خودی کی تسکین ہے، جو ہم دوسروں پر بوجھ ڈال کر ہم جو چاہتے ہیں، جس بات کے لیے اس نے ہم پر مہر کی اور وہ ارشاد اعظم ان لوگوں پر دے دیا کہ تم جاؤ اور باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور میرے لیے شاگرد تیار کرو، وہ آج کام چھوڑ کر ہم ایک نئی ڈگر میں، ایک نئی سوچ میں، ایک نئے خیال میں ہم چلے گئے ہیں کہ جس میں ہم کبھی بھی خداوند کے پاک روح کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ پولس رسول یہ اس بات پر زور دیتا ہے، وہ یہاں پر یہ بھی لکھ سکتا تھا کہ خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کرو، بلکہ لکھا کہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کرو۔ اور 5ویں باب کی پہلی آیت میں جب وہ ذکر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بہنو۔ اس سے مراد ہے بس عزیز فرزندوں کی طرح، اس سے مراد کہ اخلاق کا ایسا دامن تمہارے اندر سمو جائے کہ تم خداوند کی اس بڑی پہچان میں اپنے آپ کو پا سکو، اس اخلاق کو جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو۔ ہم کئی بار خداوند کی اس بڑی آواز کو نہیں سنتے۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ الفاظ عام لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ ان ایماندار لوگوں کے لیے ہیں جو مذبے پر بیٹھ کر سرین اپنے لوگوں سے کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جو جھوٹ بولتے ہیں، یسوع مسیح نے کہا کہ جھوٹ کا باپ ابلیس ہے اور تم ابلیس سے ہو۔ میں کئی بار اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی جگہ پر کیا کر سکوں، جھوٹ بولوں یا اس کے نام کی تکفیر کر سکوں۔
آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کریں، بلکہ جس نے مجھ پر اور آپ پر مہر لگا دی ہے اس نام کے لیے، اس کے لیے آج کھڑے ہوں۔ میں نے کسی دوسرے کو بدلنے سے پہلے میں نے خود کو بدلنا ہے، اپنی خودی کا انکار کرنا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اپنی خودی کا انکار کرو اور اپنی صلیب اٹھاؤ۔ یہ نہیں کہ کسی دوسرے کی صلیب اٹھاؤ، بلکہ اپنی صلیب اٹھاؤ۔ اور آج ہمیں اپنی صلیب اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی دوسرے کی۔ جب ہم اپنی صلیب اٹھائیں گے تو ہمیں خود احساس ہوگا کہ ہم نے مذہبی لبادے کو چھوڑ کر، مذہبی رسومات کو چھوڑ کر، مذہبی ایسے خیالات کو چھوڑ کر صرف اور صرف اس انجیل پر غور کرنا ہے۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو یہ ہمارے درمیان میں کام کرتی ہے۔ اگر اس پر غور نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کی حضوری کو، اس کی منشا کو، اس کی مرضی کو محسوس کریں کہ ہماری زندگیوں میں یہ انجیل کام کرتی ہے۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں۔ اے آسمانی باپ، میں آپ کا شکر گزار ہوں تیری اس بے پناہ محبت کے لیے جو تو نے ہم سے کی ہے۔ خداوندہ، تیرے حضور آتے ہیں اور آج صبح جتنے لوگ تیرے کلام کو سنے خداوندہ، ان کے دلوں کو بیدار کرے خداوندہ، اور تو ہمیں تیار کر کے ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ ہماری زندگیوں سے تیرے نام کو جلال مل سکے خداوندہ، تاکہ ہم تجھ میں بڑھ سکیں اور ہم تیرے ہی نام کو جلال دیتے رہیں خداوندہ۔ اور جتنے لوگ تیرے ساتھ جڑ سکیں خداوندہ، تیرے حضور منت کرتے ہیں، ہم نہیں بلکہ تو انہیں خود تیار کر کہ وہ تیری حقیقی پہچان میں آ سکیں۔ آپ کے بیٹے یسوع المسیح کے نام میں آمین۔